الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ دعوت و تبلیغ والوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ علماء دیوبند تبلیغ جماعت کا رد کرتے ہیں، تبلیغ جماعت کے خلاف بات کرتے ہیں، تبلیغ جماعت والوں کو جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہیں، جبکہ میں نے اس ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے کہ علماء دیوبند خود جو ہے تبلیغ جماعت کے بانی ہیں اور تبلیغ جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، تبلیغ جماعت کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں میں مشہور کر دیا گیا ہے، اس کا اس ویڈیو میں نے رد کیا ہے کہ علماء دیوبند جو ہے تبلیغ جماعت کا رد نہیں کر رہے بلکہ تبلیغ جماعت کا دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جو آپ حضرات کو اس بات لگتی ہے کہ بھئی علماء دیوبند تبلیغ جماعت کے خلاف بول رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، تبلیغ جماعت کے خلاف نہیں بول رہے، میں اس میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اگر علماء دیوبند تبلیغ جماعت کے خلاف ہوتے تو پھر کیوں اس کام کی بنیاد رکھتے، تبلیغ جماعت کی کیوں بنیاد رکھتے؟ ابھی جو ہے قریب 122 سال ہو چکے ہیں تبلیغ جماعت کی بنیاد رکھے ہوئے اور اس کام کو چلتے ہوئے۔ ابھی جو ہے 2-4 سال پہلے سے یعنی کہ قریب 100 سال، قریب 120 سال تک آپ نے علماء دیوبند کو تبلیغ جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، آج بھی مخالفت نہیں کر رہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ وجہ میں نے اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کی ہے، بس یہاں مختصر بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، علماء دیوبند جس چیز کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن مستورات میں وقت لگانا، اسی طریقے سے گشت کرنا، شب گزاری وغیرہ میں جانا فرض ہے۔ یہ جو لفظ لے کے آئے نا، فرض ہے، اس کو جو ہے علماء دیوبند لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، فرض جو ہے صاحب شریعت ہی کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو 1350 سال بعد شروع کیا ہے علماء کی دیکھ ریکھ میں اور مشورے سے، تو 1350 سال بعد جو ہے کون سی وحی نازل ہوئی کہ آپ جو ہے اس کو فرض کہنے لگے؟ اب 1450 سال بعد میں کون سا جبرائیل علیہ السلام جو ہے کون سی وحی لے کے آئے کہ 1450 سال بعد آپ اس کو فرض کہنے لگے؟ کوئی بھی آپ کے پاس اس تعلق سے دلیل نہیں ہوگی۔ جو حضرات چلہ 4 مہینے کے دلائل لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہاں فرض لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، وہ تبلیغ کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ اپنے جو انہوں نے یہ جو چلہ 4 مہینے کو فرض کہنا شروع کیا ہے، اس کا جو ہے دفاع کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، علماء دیوبند نے کبھی بھی تبلیغ جماعت کی مخالفت نہیں کی ہے، بھلا اگر علماء دیوبند تبلیغ جماعت کی مخالفت کرتے تو ابھی جو ہے 125 سال کے قریب ہونے والے ہیں، ان 125 سال تک کیوں ساتھ دیتے؟ آج بھی ساتھ دے رہے ہیں، آئندہ بھی ساتھ دیں گے۔ آپ حضرات نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان بھی سنا ہوگا کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا ویڈیوز میں۔ تو یہ تو کسی، اگر مان لو میں کہیں کوئی غلط بیان کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ کہتا ہوں اور پھر اس پہ اڑ جاتا ہوں، تو میری تنبیہ کے لیے، میری اصلاح کے لیے علماء دیوبند پھر جو ہے میری طرف سختی کا رخ اختیار کریں گے، مجھے سمجھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسی جماعت کا ایک فرد ہوں، جو ان کی جماعت ہے، یہ میں اسی کا ایک فرد ہوں۔ اگر میں غلط ہو گیا تو میرے پیچھے چلنے والے نہ جانے کتنے لوگ غلط ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے علماء دیوبند پھر وہاں سختی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی جو ہے انہوں نے جو ہے علماء دیوبند نے مخالفت شروع کر دی، مخالفت شروع نہیں کی۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا یہ بتایا ہے کہ یہ 3 کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔
مبعوث کیا گیا ہے 3 کام کے لیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد علماء دیوبند کے تعلق سے بتاؤں گا کہ یہ جو 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں پہ عمل کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، وہی بات جو ہے علماء دیوبند آج تک اس پہ قائم ہے، انہی 3 باتوں کو پیش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ بتلایا، یتلو علیہ آیاتہم، یتلو علیہم آیاتہم، یہ جو بتایا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، تلاوت سناتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ تو علماء دیوبند نے بھی ایک موقف یہی اپنایا کہ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت پیش کیا جائے، قرآن پیش کیا جائے، احادیث پیش کی جائے، فقہ پیش کی جائے، سمجھ گئے نا؟ تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر جب دعوت دی جائے گی، لوگ سمجھیں گے، پتہ لگے گا کہ بھئی ہمارا اللہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب یہ پتہ لگے گا اور پھر اپنی زندگی کو دیکھے گا کہ اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے، تو اس کو احساس ہوگا تو پھر یہ دین سیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے آئے گا، علماء کے پاس آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کو اب جو ہے جانا پڑے گا دین سیکھنے کے لیے، جب احساس ہوگا۔ اور اصل احساس اس کو اس وقت ہوگا جب یہ جو ہے جماعت میں لگے گا، وقت لگائے گا، چلہ لگائے گا، 40 دن مسجد کے ماحول میں رہے گا، تو اس کو معلوم پڑے گا کہ زندگی کے جو 50 سال گزار چکا ہے وہ تو برباد ہو گئے۔ تب اس کو احساس ہوگا جب 4 ماہ لگیں گے، مسجد کے ماحول میں رہے گا اور قرآن سنے گا، احادیث سنے گا، اور جب دیکھے گا کہ بھئی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پہچان ہوگی، تو اس کو معلوم پڑے گا کہ 4 مہینے لگانے کے بعد کہ یہ جو 50 سالہ زندگی ہے یہ تو برباد ہو گئی۔ یہاں اس کو احساس ہوگا، اب اس کے اندر دین سیکھنے کی فکر پیدا ہوگی، اور ایک فکر یہ پیدا ہوگی کہ میری تو زندگی گزر گئی جہالت میں، یہ کہے گا، یہ سوچے گا اپنے دل کے اندر، یہ خود سوچے گا کہ اس کی زندگی تو جہالت میں گزر گئی، اب اس کے بچوں کی زندگی جہالت میں نہ گزرے۔ قرآن کریم کی آیتیں جب اس کے سامنے پیش کی جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، تو اس کے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ بھئی مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی تو پھر رخ کیا جائے گا مدرسے کا۔ کہاں کا کیا جائے گا؟ مدرسے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو کام بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ اچھا، تیسرا جو کام ہوگا وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آیت اوپر ہے اس میں وَيُزَكِّيهِمْ، تو علماء دیوبند نے تیسرا جو کام لیا وہ یہ تصوف والا، کہ لوگ جو ہے تبلیغی جماعت میں جائیں گے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہوگی، پھر وہ سیکھنے کے لیے مدرسے میں آئیں گے، اور جب مدرسے میں سیکھ لیں گے تو پھر اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے اندر کہیں تکبر نہ آ گیا ہو، علم والا ہو گیا، کہیں ایسے تو نہیں کہ کہیں کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، کہیں نفس جو ہے ابھی اندر بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، پھر جو ہے تزکیہ نفس کے لیے لگا دیں گے علماء دیوبند کہ اب جو ہے تصوف کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ 3 ہی راستے بتائے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو آیا ہے نا کہ مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا، تو مومنوں کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کر کر کے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے، ہمیں اس طریقے کی زندگی گزارنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات پر اٹھاتی رہتی ہے، سر اٹھاتی رہتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کے نفس کی صفائی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی اور کتاب کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو علماء دیوبند تبلیغ جماعت کے کل بھی ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ کام چلتا رہے گا قیامت تک تب تک ساتھ رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو باتیں جیسے کہ چلہ 4 مہینہ 10 دن 3 دن مستورات کا جماعت میں جانا اور اسی طریقے سے گشت وغیرہ کو فرض کہنے لگے ہیں، تو اس الفاظ کا لفظ فرض کا رد کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کوئی سختی سے سمجھا رہا ہے تو کوئی آرام سے سمجھا رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ زبانوں سے لوگوں کی نکل جاتی ہے بیان میں اپنے کہ بھئی یہ جو ہے اس طریقے سے، کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، کبھی قرآن کریم کی آیت کے بارے میں، تو پھر ان پہ جو ہے تنبیہ کی جاتی ہے، اور جب تنبیہ کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند ہوا یا علماء دیوبند کوئی بھی کہیں سے بھی، کہ یہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے۔ تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ طلبہ کو اس مدرسے کے اندر غلطی کرنے پہ تنبیہ کی جاتی ہے، سبق یاد نہ کرنے پہ تنبیہ کی جاتی ہے، غلط پڑھنے پہ تنبیہ کی جاتی ہے، غلط تشریح کرنے پہ تنبیہ کی جاتی ہے، ویسے ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ غلط بات کا رد کیا جا رہا ہے تنبیہ کے طور پہ، کہ چھوڑ دو اس غلط بات کو، اس کو غلط رخ مت دو، اس کا رد کیا جاتا ہے، اس بات کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ دعوت تبلیغ کا رد کیا جا رہا ہے۔ دعوت تبلیغ کا رد کرنے کا مطلب ہے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا رد کرنا۔ لہذا کوئی بھی کسی بھی مکاتب فکر نے آج تک دعوت و تبلیغ کا رد نہیں کیا، رد کیا ہے تو صرف اور صرف ان باتوں کا جو اپنی طرف سے گڑھ لی گئی، اور یہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت ہی خالی ایک راستہ نہیں ہے تبلیغ کا کہ بھئی اسی سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہر وہ کام جو کہ نیکی کی طرف بلانے والا ہو اور برائی سے روکا جا رہا ہو، جس کام میں ایمان والے روک رہے ہو کسی کو برائی سے اور نیکی کی طرف بلا رہے ہو، تو وہ تبلیغ ہی ہے، چاہے وہ پھر کتاب کے ذریعے سے ہو، جہاد بالسیف ہو، اسی طریقے سے قلم ہو، اسی طریقے سے خطاب ہو، ممبر سے خطیب جو ہے خطبہ دے رہے ہو، واعظین حضرات جو ہے بیان کر رہے ہو، ہر طریقے سے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، وہ سب کے سب تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ بس صرف اور صرف یہ بات ذہن نشین رکھے کہ کوئی منکر طریقہ نہ ہو روکنے کا، یعنی کہ تبلیغ کرنے کا کوئی منکر طریقہ نہ ہو کہ برائی کے راستے سے روکنے کے لیے برا ہی راستہ اختیار کیا جائے، اور نہ ہی کوئی مضر ہو، یعنی کہ کام کو بگاڑنے والا بھی کوئی طریقہ نہ ہو۔ یہ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہدایت تبلیغ، اس کتاب سے میں نے بتائی ہے۔ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اس کو لائے، منگا کے پڑھے، انشاءاللہ بہت اصلاح ہوگی اس سے۔ یہ کتاب پوری ہونے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس سے جو ہے شروع کریں گے۔ یہ جو کتاب ہے اصول تبلیغ، پھر اس سے شروع کریں گے۔ ابھی اس کے کل 32-33 صفحے ہوئے ہیں، ابھی تو اس میں کافی صفحے ہیں، تقریباً 200 صفحوں کی کتاب ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ کتاب شروع کریں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔